نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھرڈ سیمسٹر کا جو نثری حصہ ہے، نثری پورشن ہے، اس میں جو ہمارے سلیبس میں ہے وزن برداران، اس پر ہم بات کریں گے۔ وزن برداران یعنی وزن کو اٹھانے والے۔ روزی ایک دن، گروہی گروپ ایک گروپ، از جوانان مسلمان جوانوں کا، یعنی ایک دن مسلمان جوانوں کا ایک گروہ، ایک مجمع، سرگرم زور آزمائی بودن، سرگرم تھے زور آزمائی میں، یعنی اپنی طاقت کو، اپنی نیرو کو، اپنے زور کو آزمانے میں سرگرم تھے۔ ایک دن مسلمان جوانوں کی ایک جماعت اپنی طاقت کو آزمانے میں سرگرم تھی، و نیروی خودرا، اور اپنی نیرو کو اور اپنی طاقت کو با برداشتن سنگ بزرگی می آزمودند۔ با برداشتن، با کا مطلب ہے سے، برداشتن کا مطلب اٹھانا، سنگ بزرگ بڑا پتھر، سنگ بزرگی ایک بڑا پتھر اٹھانے، می آزمودن آزما رہے تھے، یعنی اپنی طاقت کو ایک بڑا پتھر اٹھانے سے آزما رہے تھے۔ دیکھتے تھے کہ کون کتنا اٹھا سکتا ہے، اور اس کی طاقت کو اسی نظریے سے دیکھتے تھے۔ ہر کس یعنی ہر کوئی، ان را اس کو یعنی اس پتھر کو، بقدر قوت خود بلند می کرد، بقدر قوت خود یعنی اپنی قوت کے مقدار کے مطابق، بلند می کرد بلند کرتا تھا یعنی اوپر اٹھاتا تھا۔ ہر جوان اپنی طاقت کے مطابق، طاقت کے مقدور کے مطابق اس پتھر کو اوپر اٹھا رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم به ایشان رسید و پرسید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم به ایشان یعنی ان تک رسید، پہنچا، و پرسید اور پوچھا، یعنی وہاں پہنچے اور ان سے پوچھا۔ چه میکنید یعنی کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ می خواہیم یعنی ہم چاہتے ہیں، ببینیم دیکھیں، دیدن مصدر سے ہے، بیند مضارع، بینیم ہم دیکھیں، کہ کدام یک یعنی کون سا ایک، از ما ہم سے، زورمندتر است طاقتور تر ہے یا زورمندتر ہے، یعنی ہم میں سے کون زیادہ طاقت رکھتا ہے، یعنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ہم میں سے زیادہ طاقتور تر ہے، یعنی کس کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ البته چی بہتر از این، کمال سرافرازی ما است۔ البتہ کیا بہتر اس سے، از این یعنی اس سے، کہ کمال سرافرازی ما است ہماری سرفرازی کی انتہا اس سے اور کیا ہو سکتی ہے، کہ پیغمبر خدا، کہ خدا کا پیغمبر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میان ما یعنی ہمارے میان یعنی ہمارے درمیان، داوری می کند، داوری کند، داور کردن یعنی فیصلہ کرنا، داوری کند فیصلہ کرے، یعنی کتنا اچھا ہے، ہمارے لیے سرفرازی کی بات ہے، یعنی ہمارے لیے بہترین یہ ہے کہ ہمارے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ خدا کا پیغمبر کرے گا، وہ بتائے گا کس کو سب سے زیادہ طاقت ہے۔ این را گفتند یہ انہوں نے کہا، و بدور حضرت رسول حلقہ زدند، یعنی یہ وہ کہہ رہے ہی تھے کہ بدور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی ارد گرد میں، حلقہ زدند انہوں نے حلقہ بنایا، انہوں نے دائرہ بنایا۔ ہم میں منتظر و نگران بودند، سب منتظر اور نگران تھے، یعنی سب انتظار میں تھے، دیکھ رہے تھے، نگران کا مطلب ہے دیکھنا، کہ حضرت پیغمبر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، چی کثیرہ کس کو،
زور منتر از ہمیں، سب میں سے زور منتر طاقتور تر، خواہد دانست جانے گا۔ خواہد کا مطلب ہے فیوچر سینٹینس، یعنی گا، خواہد دانست جانے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زور منتر از ہمیں کسی است، سب میں سے، ہمیں کا مطلب ہے سب میں سے طاقتور تر، کسی است یعنی وہی ہے کہ با رسیدن بھی مقصود خویش، جو اپنے مقصد تک پہنچنے سے، با رسیدن یعنی پہنچنا، بھی مقصود خویش، خویش کا مطلب ہے اپنے مقصد تک پہنچنے سے، حق دیگران دوسروں کا حق، راہ کو پائمال نہ کند، پائمال نہ کرے، یعنی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وہ دوسروں کا حق جو ہے پائمال نہ کرے۔ وچن خشمگین شود، اور جب خشمگین ہو جائے یعنی جب اس کو غصہ آ جائے، از رفتار ناپسند و گفتار زشت، بے پرہیزت، بے پرہیزت کا مطلب ہے پرہیز کرے، یعنی جب غصہ اس سے آ جائے تو ناپسند رفتار کہتے ہیں بیہیویئر کو، ناپسند بیہیویئر سے، اور گفتار زشت اور بری گفتگو سے بے پرہیزت پرہیز کرے۔ وچن بے قدرت و جاہ برسد، اور جب قدرت اور جاہ تک پہنچ جائے، یعنی وہ صاحب قدرت ہو جائے اور صاحب جاہ و دولت بن جائے، یعنی اس کو پیسہ بھی ملے اور اس کو وقار بھی ملے، مغرور نہ گردد، وہ مغرور نہ ہو جائے، یعنی وہ شخص جس کو طاقتور تر سمجھا جائے، جس کو بہادر سمجھا جائے، اس کے اندر کون سی خصوصیتیں ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اپنا حق پانے کے لیے وہ دوسروں کا حق نہ کھائے، اور جب اس سے غصہ آ جائے تو بری بیہیویئر سے اور ناپسند گفتگو سے پرہیز کرے، اور جب کسی پوزیشن پہ پہنچ جائے، جب طاقتور بن جائے، جب مال و دولت اسے مل جائے تو وہ مغرور نہ ہو جائے گا، اسے گھمنڈ اور غرور نہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا لیسن۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔